اللہ رب العالمین نے ہمیں اسلام کی دولت عطا فرمائی، اور اسلام انسانیت کی بڑی قدر کرتا ہے، بڑا احترام کرتا ہے۔ میت اگر ہو تو اس کو نہلا کر دھلا کر اس کو صاف ستھرے خوبصورت لباس میں کفن دے کر اسے دفن کرنے کا حکم ہے، اور اس حوالے سے ترغیب دینے کے لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے میت کو نہلانے کی فضیلتیں بھی بیان کی، اور اس کو نہلانے کا کیا فائدہ ہے وہ بیان کیا۔ ہم کچھ احادیث اس حوالے سے سنیں گے۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول ہاشمی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قبروں کی زیارت کرو تاکہ آخرت کی یاد آئے، مردہ کو نہلاؤ کہ فانی جسم یعنی مردہ جسم کا چھونا بڑی نصیحت ہے۔ جب انسان مردہ جسم کو چھوئے گا تو پھر اس کو اپنی موت یاد آئے گی، اور جب اپنی موت یاد آئے گی تو وہ بھی اپنی موت کے لیے، اپنے اگلے جہاں کے لیے تیاری کرے گا۔ اور فرمایا کہ نماز جنازہ پڑھو تاکہ یہ تمہیں غمگین کرے۔ جنازہ پڑھنے سے غم تازہ ہوتا ہے۔ کیوں غمگین انسان کیوں ہونا چاہیے؟ فرمایا کہ کیونکہ غمگین انسان اللہ کے سائے میں ہوتا ہے اور نیکی کا کام کرتا ہے۔ جس بندے کو خوف خدا نہیں تو وہ نیکی کی طرف عموماً راغب نہیں ہوتا۔ اسی طرح حضرت مولا کائنات شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی میت کو نہلائے، کفن پہنائے، خوشبو لگائے، جنازہ اٹھائے، نماز پڑھائے، اور جو ناقص بات نظر آئے اسے چھپائے، یعنی یہ کام کرے، وہ اپنے گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسا جس دن ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا۔ اب میت کو نہلانا، کفن پہنانا، خوشبو لگانا، جنازہ اٹھانا، نماز پڑھانا، ناقص بات نظر آئے اس کو چھپانا، اس پر فضیلت کیا ہے؟ گناہ اس کے سارے دھل جاتے ہیں۔ اور ہم نے یہ ساری ذمہ داری مولویوں کے ذمہ لگائی ہے کہ مولانا صاحب نہلائیں گے، کفن پہنائیں گے، خوشبو لگائیں گے، جنازہ اٹھائیں گے، اور ہم نہ کریں تو مولانا حضرات نے ہی تو صرف ثواب نہیں لینا نا، ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے۔ بلکہ بہتر یہ ہے کہ میت کے قریبی رشتہ دار جو ہیں وہ جنازے میں شریک ہوں، وہ میت کو نہلائیں، کیونکہ جس قدر شفقت، مہربانی اور رقت کے ساتھ وہ جنازے کو نہلائیں گے کوئی اور نہیں نہلا سکتا۔ تو ہمیں میت کو نہلانے کا، خوشبو لگانے کا، کفن پہنانے کا، کفن کاٹنے کا طریقہ، جنازے کو کندھا دینے کا طریقہ یہ ہمیں سیکھنا ہوگا۔ نماز جنازہ عموماً نہیں آتا، حالانکہ یہ بنیادی انسان کے اسلام کے حساب سے معلومات میں سے ہے، اور ہمیں اس کی معلومات نہیں ہے۔ انشاءاللہ العزیز یہ جو پلے لسٹ تیار کی جا رہی نماز جنازہ کا طریقہ، اس میں آپ کو بے شمار نماز جنازہ کے حوالے سے سارے کے سارے مسائل سے انشاءاللہ روشناس کروایا جائے گا۔ اب ہم مزید اور فضیلت سنتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار مدینہ سلطان باقرینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ایمان کا تقاضا سمجھ کر اور حصول ثواب کی نیت سے اپنے گھر سے جنازہ کے ساتھ چلے، نماز جنازہ پڑھے، دفن تک جنازے کے ساتھ رہے، اس کے لیے 2 قرات ثواب ہے، جس میں سے ہر قرات احد پہاڑ جتنا، اتنا زیادہ ثواب اسے دیا جائے گا۔ اور جو شخص صرف جنازہ پڑھ کے واپس آ جاتا ہے، دفن تک وہاں نہیں رکتا، تو اس کے لیے 1 قرات اجر ہوگا، اس کے لیے 1 قرات ثواب ہوگا۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ نماز جنازہ کے ساتھ بھی جائیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ نماز جنازہ پڑھ کر پھر میت کی تدفین تک ساتھ رہیں۔ لیکن اگر کوئی نہیں جا سکتا اور ہم اپنے کاموں میں مصروف ہیں تو ہمیں جنازہ دیکھ کر کیا پڑھنا چاہیے؟ اس حوالے سے حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو وفات کے بعد کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا، ما فعل اللہ بکا، اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو انہوں نے کہا کہ 1 کلمے کی وجہ سے، 1 بات کی وجہ سے اللہ نے مجھے بخش دیا، میری 1 بات کی وجہ سے اللہ نے مجھے بخش دیا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جنازے کو دیکھا کرتے تو دیکھ کر کہا کرتے تھے، سبحان الحی الذی لا یموت
پاک ہے وہ ذات جو زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ سبحان الحی الذی لا یموت، یہ جنازے کو دیکھ کر پڑھتے تھے۔ سیدنا انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں بھی جنازے کو دیکھ کر یہی کلمہ پڑھتا تھا، سبحان الحی الذی لا یموت، تو اللہ پاک نے اسی ایک کلمے کی وجہ سے، اسی ایک نیکی کی وجہ سے میری بخشش فرما دی۔ تو یہ بہت سے چھوٹے چھوٹے اعمال ہوتے ہیں جن کی وجہ سے اللہ پاک بخش دیتا ہے۔ پتہ نہیں کون سی ہماری نیکی قبول ہو جائے اور اللہ پاک ہماری بخشش فرما دے، تو ہمیں ہر طرح کی نیکی کرنی چاہیے اور دین سیکھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔